کیا آپ جانتے ہیں کہ برِ صغیر کی وہ عظیم گلوکارہ جس کی آواز نے دنیا بھر میں جادو جگایا، جسے ہم آج بھی محبت سے آشا تائی کہتے ہیں، انہیں اپنے کیریئر کے شروع میں بی گریڈ گلوکارہ کہا جاتا تھا؟ کیوں انہیں وہ گانے ملے جو دوسری مشہور سنگرز ٹھکرا دیتی تھی؟ کیوں انہوں نے کم عمری میں گھر سے بھاگ کر شادی کی؟ اور کیوں کامیابی کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود ان کی زندگی دکھوں سے بھری رہی؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارتی موسیقی کی لیجنڈ سروں کی ملکہ آشا بھوسلے کی زندگی کے ان پہلوؤں کی جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ کہانی صرف کامیابی کی نہیں، آزمائشوں کی بھی ہے۔ آشا بھوسلے کی پیدائش 8 ستمبر 1933 کو مہاراشٹر کے شہر سنگلی میں ہوئی۔ ان کے والد ایک مشہور تھیٹر آرٹسٹ اور گلوکار تھے۔ گھر کا ماحول مکمل طور پر موسیقی سے جڑا ہوا تھا۔ ان کی بڑی بہن لتا منگیشکر بھی بعد میں ہندوستان کی سب سے بڑی گلوکارہ بنی۔ ان کے علاوہ بہنیں آشا، مینا اور بھائی ہردیہ ناتھ بھی موسیقی سے وابستہ رہے۔ جب آشا صرف 9 سال کی تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر کی ساری ذمہ داری بڑی بہن لتا اور آشا پر آ گئی۔ مالی حالات خراب تھے، اس لیے دونوں بہنوں نے کم عمری میں ہی فلموں میں گانا شروع کر دیا۔ آشا بھوسلے نے 1943 میں پہلی بار ایک مراٹھی فلم میں گانا گایا، پھر 1947 میں انہیں ہندی فلم میں موقع ملا۔ ابتدا آسان نہیں تھی کیونکہ اس وقت فلم انڈسٹری میں شمشاد بیگم، گیتا دت اور لتا منگیشکر جیسی بڑی آوازیں موجود تھیں۔ صرف 16 سال کی عمر میں آشا کو لتا جی کے سیکریٹری گنپت راؤ بھوسلے سے محبت ہو گئی۔ خاندان کے خلاف جا کر انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی، لیکن شادی کے بعد ان کی زندگی آسان نہ رہی۔ شوہر سخت مزاج تھے اور اکثر ان پر دباؤ ڈالتے کہ زیادہ سے زیادہ گانے گائے تاکہ پیسہ آئے۔ گھر میں جھگڑے اور مار پیٹ تک نوبت پہنچ گئی۔ آخرکار 1907 میں یہ رشتہ ختم ہو گیا اور آشا بھوسلے اپنے بچوں سمیت واپس اپنے خاندان کے پاس آ گئیں۔ آشا بھوسلے کی زندگی میں اہم تبدیلی اس وقت آئی جب موسیقار او پی نیر نے انہیں فلم CID اور پھر نیا دور میں گانے کا موقع دیا۔ ان فلموں کے گانے ہٹ ہوئے اور آشا بھوسلے کی پہچان مضبوط ہو گئی۔ آشا بھوسلے اور او پی نیر کی جوڑی نے کئی یادگار گانے دیے۔ بعد میں ان کی ملاقات موسیقار آر.ڈی. برمن سے ہوئی، جنہیں لوگ محبت سے پنچم دا کہتے تھے۔ فلم تیسری منزل کے گانوں نے دونوں کو کامیابی کی نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان محبت ہوئی اور 1980 میں شادی ہو گئی۔ آشا بھوسلے کی زندگی میں کامیابی تو آئی مگر سکون کم ہی ملا۔ 1994 میں آر.ڈی. برمن کا انتقال ہو گیا جس نے آشا کو اندر سے توڑ دیا۔ اس کے بعد بھی ان کی زندگی میں کئی صدمے آئے۔ بیٹی ورشا نے 2012 میں خودکشی کر لی اور بیٹے ہیمانت کا بھی بعد میں انتقال ہو گیا۔ انسانیت نے آشا کو شدید دکھ دیا لیکن وہ مضبوط رہیں۔ اتنی بڑی شہرت کے ساتھ تنازعات بھی جڑے رہے۔ کبھی ان پر دوسری گلوکاروں کے مواقع کم کرنے کے الزامات لگے، کبھی ذاتی تعلقات پر سوال اٹھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ فلمی دنیا میں مقابلہ سخت ہوتا ہے اور کامیابی آسانی سے نہیں ملتی۔ آشا بھوسلے کو فلم فیئر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سمیت کئی بڑے اعزازات ملے۔ انہوں نے ہزاروں گانے مختلف زبانوں میں گائے۔ آج بھی ان کی آواز نئی نسل کو متاثر کرتی ہے۔ آج آشا بھوسلے اپنے خاندان کے ساتھ ممبئی میں رہتی ہیں۔ عمر کے اس حصے میں وہ موسیقی سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں، مگر ان کے گانے آج بھی زندہ ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی سروں کی ملکہ آشا بھوسلے کی زندگی کی کہانی، کامیابی، محبت، جدائی اور آزمائشوں سے بھری ایک داستان۔ آپ کی نظر میں آشا بھوسلے ایک مضبوط عورت ہیں یا متنازع شخصیت؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم جلد ایک اور عظیم شخصیت کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔